ذرا تصور کریں، آپ کی ملاقات ایک ارب پتی شخص سے طے ہے۔ وہ آپ کو لاکھوں ڈالر کا چیک دینا چاہتا ہے، لیکن شرط ایک ہے، آپ کو وقت پر پہنچنا ہوگا۔ کیا آپ دیر سے جائیں گے؟ نہیں، آپ 1 گھنٹہ پہلے وہاں پر ہوں گے۔ آپ بہترین لباس پہنیں گے اور کوئی چیز آپ کو روک نہیں پائے گی۔ لیکن ایک اور ملاقات ہے، ایسی ملاقات جو حقیقت میں آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے۔ یہ ملاقات اس انسان سے ہے جو واقعی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر آپ وقت پر جاگتے نہیں، بار بار اس روز دباتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کل کر لیں گے، اور آپ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نے وقت کی قدر کیسے جانی اور پھر اس کی زندگی کیسے بدل گئی۔ اس نوجوان کا نام تھا کامران۔ کامران اپنے ہم عمر لڑکوں جیسا ہی تھا، دل کا اچھا تھا اور بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا، لیکن وہ ایک ایسے گرداب میں پھنسا ہوا تھا جو اس کے خوابوں کو چیر پاڑ رہا تھا۔ ہر صبح الارم بجتا، وہ وقت پر نوکری پر جاتا، ایک ایسی نوکری جو وہ مجبوری میں کر رہا تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت بہت سستے داموں بیچ رہا تھا۔ کامران جب نوکری سے واپس آتا تو سوچنے کی ہمت بھی نہیں بچتی تھی۔ وہ صوفے پر نڈال بیٹھ جاتا اور فون پر دوسروں کو زندگی جیتے دیکھتا، اور وہ زندگی جس کا وہ خود خواب دیکھتا تھا، وہ خود سے دنیا کا سب سے خطرناک جھوٹ بولتا تھا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ایک دن میں تیار ہو جاؤں گا۔ مگر ایک دن ایک ادھورا جملہ ہے جو حقیقت میں کبھی پورا ہی نہیں ہوتا۔ سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا میں اڑتے پتے۔ کامران کے بال سفید ہو گئے، مگر اس کا بینک اکاؤنٹ خالی تھا۔ وہ ناکام نہیں ہو رہا تھا، لیکن آگے بھی نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ بس انتظار کر رہا تھا۔ ایک بارش والی دوپہر کامران پارک کی ایک بنچ پر بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں دبائے ہوئے، پچھتاوے کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا، سادہ لباس، مگر اس کے اندر ایک عجیب طاقت تھی، پرسکون، گہری جیسے سمندر۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹا تم اتنا بوجھ کیوں اٹھائے ہوئے ہو؟ کامران نے آہ بھری، میں بہت محنت کرتا ہوں، سارا دن بھاگتا ہوں، مگر میرے پاس دکھانے کو کچھ نہیں۔ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، پرندوں کی طرح آزاد ہونا چاہتا ہوں، مگر وقت ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہے۔ بوڑھا آدمی آہستہ سے مسکرایا۔ یہ طنزیہ ہنسی نہیں تھی، یہ دھنائی کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے جیب سے ایک پرانی گھسی ہوئی چمڑے کی نوٹ بک نکالی اور کہا، کامران تمہارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں جو ایک بادشاہ کے پاس ہیں اور جو ایک ارب پتی کے پاس ہیں۔ مسئلہ وقت کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنا وقت مفت میں بانٹ رہے ہو۔ اس نے نوٹ بک کھولی۔ یہ کوئی عام ٹو ڈو لسٹ نہیں تھی، اس میں دودھ خریدنا یا باس کو ای میل کرنا نہیں لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، صبح 5 بجے پے مائی سیلف فرسٹ، رات 8 بجے بلڈ دی امپائر۔ بوڑھے آدمی نے کہا، اپنی زندگی دیکھو، باس فون کرے تو فوراً اٹھا دیتے ہو، دوست بلائیں تو فوراً چل جاتے ہو، ٹی وی بلائے تو گھنٹوں دیکھتے رہتے ہو۔ تم نے سب کو اپنے اوپر بادشاہ بنا لیا ہے اور اپنے خوابوں کو فقیر بنا دیا ہے۔ کامران ساکت رہ گیا، جیسے سچ بارش سے بھی زیادہ تیزی سے اس کے اوپر برس پڑا ہو۔ بوڑھے آدمی نے نوٹ بک بند کی اور آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم غریب اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تم غریب اس لیے ہو کہ تم نے اپنے مستقبل کے ساتھ ملاقات طے نہیں کی۔ اس رات کامران گھر آیا، ٹی وی بند تھا، فون بھی بند تھا۔ اس نے ایک کاغذ لیا اور دیوار پر چپکا دیا۔ اس پر لکھا تھا، رات 8 بجے سے 9 بجے میری ملاقات ایک عظیم انسان سے ہے، ایک عظیم طاقت سے ہے۔ اس نے 1 گھنٹے کو مقدس بنا لیا۔ ہر روز وہ دروازہ بند کرتا، کرسی پر بیٹھتا اور سیکھنا شروع کر دیتا۔ کیا یہ آسان تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پہلا ہفتہ جنگ کی مانند تھا، دماغ ڈوپامین مانگ رہا تھا، جیسے آرام چاہتا تھا۔ اندر سے آواز آتی، آج چھوڑ دیتے ہیں، کل کر لیں گے۔ مگر کامران کو بوڑھے آدمی کی بات یاد آتی، یہ عظمت والی ملاقات کبھی مت چھوڑنا۔ اس نے بوریت سے جنگ لڑی، تھکن سے جنگ لڑی، اور پھر آہستہ آہستہ سب بدلنے لگا، جیسے کوئی جادو ہو۔ وہ 1 گھنٹہ ایسے جمع ہونے لگا جیسے اینٹ پر اینٹ رکھ کر کوئی قلعہ بنایا جا رہا ہو۔ 1 گھنٹہ 30 گھنٹے بن گیا، 30 گھنٹے ایک نئی مہارت بن گئے۔
اور وہ مہارت ایک کاروبار بن گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کامران کے دن بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک آ چکی تھی، اور وہ اپنے گرداب کا شکار نہیں تھا، وہ اپنی روح کا کپتان بن چکا تھا۔ میرے دوستو، اپنے آنے والے کل کو دیکھو، کیا وہ صرف دوسروں کے لیے ہے؟ کیا اس میں تھوڑا سا وقت آپ کے اپنے لیے بھی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے کاروبار کے لیے بہت زیادہ دولت چاہیے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے صرف 1 گھنٹے سے۔ 1 گھنٹہ جہاں تم دنیا کو بند کرتے ہو، 1 گھنٹہ جہاں تم اپنے دماغ، اپنے جسم یا اپنے شوق کو بناتے ہو۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنے وقت کو شیڈول میں ڈالو، اگر کیلنڈر نہیں تو حقیقت بھی نہیں۔ کبھی نہ کبھی کا انتظار چھوڑ دو، آج ہی اپنے مستقبل کے ساتھ ملاقات طے کرو۔ اپنے وقت کو سونے کی طرح سنبھالو، اور یقین مانو ایک دن یہ واقعی سونا بن جائے گا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے اندر کچھ جگا دیا تو اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں لکھیں آئی ایم ریڈی۔ یہ کامیابی کی طرف آپ کا پہلا قدم ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔